زندگی کے ہزاروں رنگ ہیں اور ہر رنگ کو حقیقت پسندی سے قبول کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اکثر لوگ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا یا وقت بدل جائے گا، مگر یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب تک آنکھیں کھلتی ہیں تب تک ہر منظر بدل چکا ہوتا ہے۔ آنکھیں اس منظر سے آشنا نہیں ہوتی اور پھر آپ اندھوں کی طرح ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ فیصلے کی گھڑی میں حقیقت سے منہ موڑنے والے ہمیشہ کے لیے اندھے بن جاتے ہیں۔ کمرے میں ٹہل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی، مگر کوئی حل اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی الجھنیں کس سے بیان کرے، کیونکہ بظاہر کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اگر کسی سے کہتی بھی تو شاید اس کی کم عقلی یا نادانی کو ہی دوش دیا جاتا۔ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی کہ سسرال کسی امتحان گاہ سے کم نہیں۔ آپ 100 میں سے 100 نمبر لینے والی تیاری کر کے بھی کمرہ امتحان میں آؤ تو وہ بھی پاس نہیں ہو سکو گے۔ سسرال وہ جگہ ہے جہاں اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے گزارا جاتا ہے۔ بھابی کہتی تھی خاوند سرہانے کا سانپ ہوتا ہے جو کسی وقت بھی ڈس لیتا ہے۔ خاوند پر اندھا اعتماد اس کے ڈنگ کو اور زہریلا بنا دیتا ہے۔ وہ سسرال سے متعلق کہاوتیں سچ ہوتی دیکھی جا چکی تھی اور اب چاہتے ہوئے بھی شہریار سے بات نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ خاوند کا بدلتا روپ دیکھنے کی سخت نہیں رکھتی تھی۔ ہر روز بات کرنے کا قصد کرتی اور ہر روز ارادہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتا۔ زندگی عجب کش میں پھنس چکی تھی۔ کوئی راہ سجائی دے رہی تھی اور نہ کوئی راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ سنینا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں بچپن میں فوت پا گئی تھی تو گھر کی ذمہ داری علیم صاحب پر آ پڑی۔ تنہا اولاد کی پرورش نہایت مشکل تھی۔ سارے خاندان نے مل کر دوسری شادی پر زور ڈالا۔ سارے حالات سمجھتے ہوئے بھی وہ دوسری شادی پہ آمادہ نہ ہوئے تھے۔ وہ معصوم بچوں پہ سوتیلا رشتہ نہیں تھوپنا چاہتے تھے۔ کسی نہ کسی طرح 2 سال نکالے اور بڑے بیٹے کی انٹر کرتے ہی بھتیجی سے شادی کروا دی۔ ان کا فیصلہ سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا۔ مریم نہایت سلجھے اخلاق کے مالک تھی اور اس نے آتے ہی گھر میں عورت کی کمی کو پورا کر دیا۔ علیم صاحب کا خیال رکھنا، دیوروں کی ضروریات پوری کرنا، مگر جس بات نے ان سب کو مطمئن کیا تھا وہ سنینا کے متعلق اس کا رویہ تھا، اور یہ رویہ ہمیشہ قائم رہا تھا۔ علیم صاحب کی وفات کے بعد بھی وہ سنینا کی پرچائیاں بنی رہی اور دیورانیوں کی آمد کے بعد بھی اس کی حیثیت مسلم رہی تھی۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزرتا چلا گیا۔ وہ کالج میں پہنچ گئی، بھائیوں کے بچے اسکول جانے گئے، مگر جو درخت علیم صاحب لگا گئے تھے اس کی گھنی چھاؤں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قائم تھی۔ اس کی شادی کا وقت آیا تو مریم نے وہ کچھ کیا کہ دیکھنے والے دم بخود رہ گئے۔ وہ بھابی کم اور ماں زیادہ لگتی تھی۔ رشتہ مہم شروع ہوئی تو بہتر سے بہترین کا انتخاب کیا گیا۔ مریم نے سنینا کو صرف پیار نہیں دیا تھا بلکہ تربیت بھی کی تھی۔ ہر وہ سبق جو ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے وہ اس نے اسے پڑھایا تھا۔ سسرال رخصت کرتے ہوئے وہ یوں روئی تھی جیسے جگر کا ٹکڑا نکال دیا ہو۔ پیار اور لاڈ میں پلی سنینا سسرال میں گھبرا رہی تھی۔ مریم کی لاڈلی ہر ہنر میں طاق سہی، مگر سسرال کے اسباق نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ جب بھی شہریار سے بات کرنے کا سوچتی تبھی نئے وسوسے دل میں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ اتنے دن کی سوچ و بچار سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اور اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا اور وہ مریم کی گود تھی۔ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے وہ عشاء کے بعد ساس کے کمرے میں چلی آئی۔ آؤ بیٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی اور بیڈ پر اپنے ساتھ اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے لگی۔ جی امی، دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ شہریار کے بے حد اصرار پہ اس نے ساس کو امی کہنا شروع کر دیا اور ان کا رول اسے بھی مطمئن کر گیا تھا۔ تو بیٹی، اتنی تہمید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے فکر ہو کر بات کرو۔ سردی کے باعث اس کے اوپر بھی کمبل اڑا دیا۔ ان کے خیال پہ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ امی، کافی دن ہو گئے میں گھر رہنے نہیں گئی۔ مریم کی بہت یاد آ رہی ہے، میں کچھ دن رہنے چلی جاؤں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ ارے بیٹی، اس میں بھلا پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تم شہریار سے کہتی وہ چھوڑا تھا۔ اس کا یوں اجازت مانگنا انہیں نہال کر گیا۔ نہیں امی، مریم کہتی ہے بڑوں سے اجازت لیتے ہیں، آگاہ نہیں کرتے۔ اس نے مریم کے کہے الفاظ دہرا دیے۔ ماشاءاللہ، اللہ ایسی بہو سب کو دے۔ یقین کرو تمہاری لاکھ مونی صورت تھی، مگر مجھے تو مریم کی صلاحیتوں نے باندھ لیا، اور اس لیے میں نے تمہارے میکے کا در پکڑ لیا کہ جس کے زیر تمہاری تربیت ہوئی، اس کے فہم و فراست
کا تو سارا زمانہ قائل ہے۔ وہ بھی مریم کی تعریفیں شروع کر چکی تھی اور سنینا کا چہرہ ہمیشہ کی طرح کھل اٹھا۔ پر بیٹی مجھے یہ بات سمجھ میں آتی کہ تم مریم کا نام کیوں لیتی ہو؟ وہ تم سے کئی سال بڑی ہے، ماں کی طرح پالا ہے، ایسے نام سے مخاطب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہر کسی کی طرح انہوں نے بھی وہی سوال کیا۔ امی مجھے شروع سے مریم کہنے کی عادت ہے، میں خود نہیں سمجھ پاتی کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں۔ حالانکہ باقیوں کو بابی ہی کہتی ہوں اور پھر مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ میری ماں، بابی، دوست اور دنیا کا ہر رشتہ ان کے وجود سے منسوب ہے۔ میں ان کے ہر رشتے کے حوالے سے مخاطب نہیں کر سکتی، اس لیے میں صرف مریم کہتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے ساس کو جواب دیا اور شہریار سے بات کرنے کے لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ اف شہریار، اتنا پلاوا کیوں پھیلا ہوا ہے؟ پتہ نہیں آپ کے وہ طور طریقے کدھر گئے جس کی دھوم پہلے دن سے ہر بندے کے منہ سے سن رہی ہو۔ اس نے خوفت بھری نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار الماری میں سر دیے کھڑا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ مرد جتنا بھی سگڑ ہو، بیوی ملنے کے بعد بگڑ جاتا ہے، اس لیے تم میرے طور طریقوں کی کہانیاں بھول جاؤ۔ مجھے اچھا لگتا ہے تم میری پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹی ہو۔ شہریار شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اپنے اس شوق سے پرہیز کرے ورنہ میرے بعد آپ کو ہی مشکل ہوگی۔ اس کی مطلوبہ شرٹ نکال کر باقی کپڑے دوبارہ نہ کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا مطلب؟ تمہارے بعد تم کدھر جا رہی ہو؟ اس کی بات سے وہ چونکا تھا، یہی بتانے آ رہی تھی، مگر آپ کا پھیلاوا دیکھ کر بھول گئی۔ میں اداس ہو رہی تھی تو سوچا گھر رہ آتی ہوں، ابھی امی سے اجازت لے کر آ رہی ہوں، اور اب آپ صبح جاتے ہوئے مجھے گھر چھوڑتے جائیے گا۔ باتوں کے دوران سارے کپڑے سمیٹ گئے اور کھلتے چہرے کے ساتھ شہریار کو صبح کا پلان بتانے لگی۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے یا امی سے؟ اس نے اچانک سنینا سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے سوال پر وہ مدھم سا مسکرا دی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، تم میری بیوی ہو، مجھ سے اجازت لینی چاہیے، مگر یہاں الٹا ہی حساب ہے۔ ساری منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور مجھے اب صرف اطلاع دی جا رہی ہے، تمہیں مجھے آگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ امی کو یہ کہنا چھوڑ آئیے گی؟ وہ غصے سے بولتا واش روم میں گھس گیا اور وہ حیرانی سے منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں سب کچھ ہی عجیب تھا۔ اس نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ جب بھی مریم کہیں جاتی ابو سے اجازت لیتی اور بھائی بلا چو چرا حکم بجا لاتے، اور ابو کے حکم کے بعد چھوٹی بھابھی مریم کو بتاتی اور کس کی جرت کہ انکار کرے۔ مریم نے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا اور وہ عزت اس نے شہریار کی ماں کو دی تھی، مگر یہ کوشش اس کے گلے پڑ رہی تھی، اور جب وہ بھی ساس سے کچھ کہتی تو اس کا رویہ یوں ہی ہوتا۔ پر اب تو وہ کھل کے بول گیا تھا۔ اس صورتحال میں اس کا جانا قطعی مناسب نہیں تھا۔ ساری خوشی خاک ہو گئی تھی۔ وہ سونے سے پہلے کئی دفعہ شہریار سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ صبح بھی اس کا رویہ ویسا ہی رہا۔ ناشتے کے میز پر ساس نے جانے کی بابت پوچھا تو وہ اپنی جگہ چورس ہی بن گئی۔ امی میں پھر بھی چلی جاؤں گی، مختصر سا جواب دے کر وہ کچن میں چلی آئی۔ اس کی غیر موجودگی میں جانے ماں بیٹے میں کیا بات ہوئی کہ جب وہ چائے لے کر باہر نکلی تو خاموشی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بیٹی تیار ہو جاؤ، شہریار چھوڑ آتا ہے، اور خبردار اب تم نے سنینا کو کچھ کہا؟ شہریار نے سر ہلا دیا تو نہ چاہتے ہوئے وہ تیار ہونے چل دی۔ آدھے گھنٹے کا سفر خاموشی سے کٹا۔ اس کے اترنے کے بعد بنا ایک لفظ کہے وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ آنکھوں کی نمی خشک کرتے ہوئے وہ علیم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ اسے دیکھ کر سب بچے خوش ہو گئے۔ وہ بھی کافی عرصے بعد آئی تھی تو بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئی اور وہ سارے کھیل کھیلنے شروع کر دیے جو شادی سے پہلے اس کا معمول تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ اتنی مگن رہی کہ دوپہر سے رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا اور بچوں کے سونے کا وقت ہو گیا۔ سنینا رہو گی یا شہریار لینے آئے گا؟ بچہ پارٹی جا چکی تھی اور اب سب بڑے اکٹھے بیٹھے تھے۔ خشک میوجات کے ٹرے بری بری سب کے پاس جا رہی تھی۔ وہ کوچ پہ ہی کے سامنے بیٹھی تھی جب بھائی جان نے شہریار کے متعلق پوچھا۔ بھائی جان آج تو ممکن نہیں ان کا آنا، کیونکہ وہ کچھ مصروف تھے۔ میں فون پہ یہ بات کر کے کنفرم کر لوں گی۔ وہ کئی دفعہ شہریار کو کال کر چکی تھی مگر کال نہیں اٹھائی گئی اور اب تو نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ بھائی جان سے بہانہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چلو تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک جی کرے رہو۔ ٹی وی سے نظر ہٹا کر چھوٹے بھائی نے کہا۔ ایک ایک کر کے سب اکٹھے گئے اور لاؤنج میں وہ اکیلی اپنی سوچوں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ کئی لمحوں بعد اس نے دوبارہ موبائل پکڑا اور شہریار کو کال کی، مگر دوسری طرف صرف بیل کی کرخت آواز سنائی دے رہی تھی۔
مطلوبہ آواز کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو 12 کا حساب موبائل اسکرین پر روشن تھا۔ اس وقت تک شہریار سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے اور یہی تسلی اس نے خود کو دی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مکن کہ مریم کے آنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نینا تمہیں باتیں چھپانے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ مریم اکثر اسے نینا کہتی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لہجے کو متعدل کرتے ہوئے اس نے ان کی طرف چہرہ کر لیا۔ بہانے بنانا ہر وقت سود مند نہیں ہوتا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ٹھنڈے ہاتھ پہ اس کا پرہت میں بہت بھلا محسوس ہوا۔ مریم الجھنیں بہت ہیں مگر بتانے کی کوشش کروں تو ہر الجھن بے نام ہوتی جاتی ہے۔ وہ اب بھی کشمکش میں تھی۔ ہر الجھن پہ نام ہی ہوتی ہے مگر جب سوچتی ہو تو اسے کوئی نہ کوئی نام مل جاتا ہے۔ تم بات کا آغاز کرو، انجام خود ہو جائے گا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی تھی۔ مریم زندگی کے نئی سفر پہ ہر لمحہ آپ کی ہدایت میرے ساتھ رہے۔ میں نے آپ کی ہر بات مل گیا مگر کچھ امتحان میں پاس نہیں کر سکی۔ اب مجھے دوبارہ سے امتحان پاس کر کے گر سکھائے۔ گھنٹوں کے گرد بازوؤں کا گہرا بنا کر بیٹی وہ بہت آزردہ لگ رہی تھی۔ مریم زندگی کے نئے سفر پہ ہر لمحہ آپ کی ہدایت میرے ساتھ رہے۔ میں نے آپ کی ہر بات پہ عمل کیا مگر کچھ امتحان میں پاس نہیں کر سکی۔ اب مجھے دوبارہ سے امتحان پاس کرنے کے گر سکھائے۔ گھنٹوں کے گرد بازوؤں کا گہرا بنا کر بیٹی وہ بہت آزارہ لگ رہی تھی۔ سنے نا، ہر لڑکی پہ یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، اتنی جلدی ہار نہیں مانتے۔ چلو بتاؤ کیا ہوا؟ ان کا نرم لہجہ اسے پرسکون کر گیا۔ مریم میں نے ہر بات میں امی کا مشورہ اہم سمجھا کیونکہ آپ نے کہا تھا بڑوں کو ان کے مقام سے نیچے نہیں لانا چاہیے، اور آپ نے ٹھیک ہی کہا مگر شہریار کو یہ پسند نہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں ان سے رائے لوں اور ان کی مانو۔ اگر ایسا کرتی ہوں تو امی کا من ٹوٹ جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے ڈنر سیٹ کی پلیٹ ٹوٹ گئی تو امی کو بہت برا لگا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے تو شہریار نے مجھے جہیز کے برتن نکالنے کو کہہ دیا تاکہ میں احتیاط سے کام لوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ امی سے معافی مانگ لی تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا رد عمل جائز تھا کیونکہ وہ ان کے خاوند کی نشانی تھی اور آخری نشانیاں تو سنبھلی جاتی ہے نہ۔ اگر کچھ ٹوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ساری بات شہریار کو بتائی تو وہ بگڑ گئے کہ میں ان کی بات کے بعد کیوں اس سے وضاحت مانگنے گئی، مگر مریم اللہ جانتا ہے کہ میں ان کی دل آزاری پر شرمندہ تھی۔ مریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ بولتی چلی گئی، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں اور رشتوں کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ زیادہ لوگوں کو سمجھنے سے اچھا ہے تم اتنی آسان بن جاؤ کہ سب تمہیں سمجھنے لگے۔ مریم کا دھیما لہجہ رات کے سکوت ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ مریم آپ بھی تو بہو تھی مگر ابا آپ کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی آپ کی دل آزاری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمارا ہر معتبر حوالہ آپ ہیں۔ آپ نے سوالیہ نظروں سے مریم کو دیکھا تو ان کے تاثرات ناقابل فہم محسوس ہوئے۔ زندگی کا نیا سفر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو کہ لڑکی ایک طویل سڑک کی مسافر بن جاتی ہے جس کے اختتام سے بھی نہ بلد ہوتی ہے کب خطرناک موڑ آ جائے، کب دہشت میں کھو جائے، کب نخلستان میں قدم رکھ دے، کب پہاڑوں کی قید میں پھنس جائے اور کب برفیلی چٹانوں میں چنوا دی جائے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ مریم کسی سوچ میں کوئی بوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تائی کے ساتھ میری امی کی کیا رنجش تھی یا دیورانی جیٹھانی میں ایسا کیسا تعلق تھا، مگر وہ رنجشیں آج تک میں بھگت رہی ہوں۔ تایا جان بہت اچھے تھے۔ ان کے دل میں مجھے اس گھر میں بیاہ کے لانے کی وجہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے رنجشوں کا قصاص ادا کیا۔ 10 سال میں اس گھر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی کہ کہے تائی کی نشانیاں سنبھل نہ پاؤں۔ میں نے پانی بھی پیا تو اپنے گھر سے لائے گلاس میں، مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ کئی سال ہر رات میں یہ سن کے سوتی تھی کہ تائی کی موت کی ذمہ داریاں میری ماں تھی۔ مائیں دنیا کے لیے کتنی بھی بری ہو مگر بچوں کی جنت ہوتی ہے۔ کئی سال لگے سنینا مجھے اس مقام پر پہنچنے کے لیے، سب کا اعتماد جیتنے کے لیے۔ میں نے اپنی انا مار دیا اور اگر رشتوں کو بچانا ہو تو سب سے پہلے انا ہی ماری جاتی ہے۔ میں نے راستے میں پڑا پتھر بند رہی اور لوگوں کو ٹوکروں نے مجھے پارس بنا دیا۔ اندھیرے لاؤنج میں صرف سنینا کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ مریم بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ مریم ہم سب کو معاف کر دے، یہ آپ کی خاموش صدائیہ ہے جو آج پلٹ کر مجھ تک آ گئی۔ آپ کی کائی ہر ٹوکر کی ضد میں آج میں ہوں، پلیز مریم معاف کر دے۔ وہ یکدم اٹھ کر مریم کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ اپنے خاندان کا مثالی مجسمہ جو ان سے ٹوٹ گیا تھا، میں تو جان سے گئی، میری صدائیں تم تک نہیں آئی۔
پاگل بلکہ میری دعائیہ آئی ہے، تمہیں بھی وہی راستہ ملا جس کی میں مسافر تھی، اور جو ایک دفعہ کسی راستے پر سفر کر لے وہ رہنما بن جاتا ہے۔ اس نے اسے اٹھا کے اوپر بٹھا لیا تھا۔ صبح سویرے تمہارے بھائی کو کہوں گی کہ تمہیں گھر چھوڑ آئے۔ شہریار کو ہماری گڑیا کے بغیر تیار ہو کے آفس جانا مشکل لگے گا۔ مریم نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹی انا کے پرچم تان کر کڑی اچھی نہیں لگتی، اور اچھی بیٹی چکنی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جسے کسی بھی سانچے میں ڈالو وہ اسی شکل میں ڈل جائے۔ مریم کی مدھم آواز خاموشی میں گونج رہی تھی، اور لونج کے اندھیرے میں کڑک وجود مطمئن سا واپس مڑ گیا۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صبح کا وقت اس کے لیے نہایت مشکل ہوتا تھا۔ امی جوڑوں کے در کے باعث چلنے میں دشواری محسوس کرتی تھی تو پہلے ان کو وضو کروا کر نماز پڑھاتی اور پھر ناشتہ کھلا کر کمرے کا رخ کرتی تھی۔ شہریار کو آفس کے لیے اٹھانا جان کوجوں کا کام تھا، کیونکہ ہلکی سی آہٹ سے شہریار کے پہلو میں سویا 1 سالہ احمد بھی اٹھ جاتا، اور پھر سنینا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ اس وقت بھی شہریار کی ساری چیزیں سمیٹتے دوسرے کمرے میں آ گئی، اور شہریار کے تیار ہونے تک ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ اتنی تیزی سے سب کرتے وہ چکرا کے رہ جاتی تھی۔ کیا افلاطون پیدا کیا ہے تم نے، کمرے میں ہی ہجرت پر مجبور کر دیا؟ شہریار روز سے احمد کے متعلق ایسے ارشادات نازل فرماتا اور وہ صرف مسکرانے پر اکتفا کرتی۔ اچھا سنو، باجی کچھ دنوں کے لیے رہنے آ رہی ہو، تم بھی میں کے رہنے نہیں گئی؟ امی کے پاس باجی ہوں گی، تم تیاری کر لو، میں رات میں چھوڑ دوں گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے شہریار نے اسے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، چائے کپ میں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، تم پہلے امی سے پوچھ لینا پھر تیاری کرنا۔ اس نے مدھم آواز سے کہا، مگر آواز اتنی ضرور تھی جو نینا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آپ نے کہہ دیا تو کافی ہے نا؟ سنینا نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اور اس پل شہریار نے اس کے ہاتھ تھام لیا۔ ادھر بیٹھو، میری بات سنو۔ سنینا نے نافہم نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ادراک ہو گیا ہے کہ اپنے حقوق کا پرچار کرتے میں کتنے فرائض سے بھاگ رہا تھا۔ اپنی مردانگی کے الزام میں نہ صرف تمہارا گناہگار بنا بلکہ دل ہی دل میں امی کے متعلق بھی غلط سوچتا رہا۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہے سوائے اس کے کہ کہیں میں تمہارے حق میں بہترین بننے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ شکستہ لہجے میں بول رہا تھا، اچھا چھوڑے، آپ بھی کیا باتیں کر لیتی ہے، بیٹھ گئی، میں امی سے پوچھ لوں گی۔ اپنی خوشی چھپاتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، کیونکہ شہریار کی شرمندگی بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ مجھے آپ کی تابعداری کا اندازہ تھا، اس لیے میں پہلے ہی پوچھ چکا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس نے مصنوعی گوری سے شہریار کو دیکھا اور ہنس دی۔ میں مجبور تھی، اس کی واپسی کا فیصلہ زندگی کو بہت سہل بنا گیا تھا۔ وہ چکنی مٹی بن گئی اور ہر وہ شکل اختیار کرتی گئی جو مجازی خدا کو پسند تھی۔ آج شہریار کی بات سے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی مریم بن گئی تھی۔ پتھر سے پارس بننے کا سفر مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اچھا رہنما اور دعائیں ساتھ ہو تو پارس بنا ناممکن نہیں ہے۔